نے جو کرایا ہے بچوں کے لیے، اس میں پہلے بھی ہمیں تشویش تھی کہ بہت ساری، یہ جب کمیشن بنا تھا اس میں بھی تشویش تھی کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں اس میں ہمارے حق میں نہیں ہیں، سندھ کے حق میں، کیونکہ 18th امینڈمنٹ کے تحت جو رول ہے کمیشن کا یا PMDC کا جو رول تھا، پاکستان میڈیکل ڈینٹل کاؤنسل کا رول تھا، وہ صرف مانیٹرنگ اور کوالٹی مینٹیننگ کوالٹی جو کوالٹی مینٹیننس ہے ان جگہوں پہ، یونیورسٹیز اور کالجز میں، اور اس کے علاوہ جو ہے بہتری لانے میں جو ہے ان کی انفراسٹرکچر کی، ان کی سسٹمز کی دیکھنا کہ پرائیویٹ جو ہے یونیورسٹیز اور کالجز زیادہ پیسے نہیں لیں، اس طریقے سے ان کا مینڈیٹ تھا. لیکن مینڈیٹ ایڈمنسٹریٹو یا تعلیم کے اندر دخل دینے کا ان کا مینڈیٹ نہیں تھا. بہرحال لیجسلیشن پاس ہو گیا، ہماری میجورٹی نہیں ہے پارلیمنٹ میں، فیڈرل پارلیمنٹ میں، تو وہ پاس ہو گیا لیجسلیشن. اس کے بعد بھی ہم احتجاج کرتے رہے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کہ یہ حق میں نہیں ہے ہمارے، کیونکہ کچھ تحفظات اس لیے تھے کہ جو سیٹس ہیں، جو ٹیسٹ ہے وہ اس پہ بیسڈ ہوگا کہ وہ فیڈرل کریکولم پہ بیس کیا جائے گا. اور ہمارا جو ہے ہماری جو تشویش تھی وہ حق بجانب رہی، کیونکہ ابھی جب ہم نے ٹیسٹ ریزلٹس اور MCQs کے بارے میں جو ہم نے معلومات حاصل کی، تو اس میں MCQs جو تھے، بہت سارے MCQs جو ہیں فیڈرل سلیبس یا فیڈرل سلیبس پہ متمنی تھے، ان کے اوپر بیس تھے. اس وجہ سے ہمارے بہت سارے بچے جو ہیں پیچھے رہ گئے اور وہ امتحان میں کامیابی حاصل نہیں کر پائے. اس کے علاوہ 14% ایسے بھی کویشچنس تھے جن میں جو ہے جو کہ ان میں کچھ ایمبیگوٹی تھی. ایمبیگوٹی سے مطلب یہ تھا کہ کچھ اس کے صحیح MCQs جب بنائے جاتے ہیں ان کے کچھ سٹیمز ہوتے ہیں، اور ہر سٹیم کے اوپر آپ کو بالکل ٹھوس جواب ملنا چاہیے کہ ٹھوس جواب آپ دے سکے. لیکن اس ایمبیگوٹی کے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نفی میں بھی ہو سکتا ہے، ہاں میں بھی ہو سکتا ہے، نہیں میں بھی ہو سکتا ہے اس کا جواب. تو کچھ ایمبیگوٹی کی وجہ سے پریشانیاں تھیں اس میں. دوسری چیز جو پریشانی ہوئی بچوں کو، وہ جب انہوں نے اپلوڈ کیا ٹیسٹ کی ریزلٹس، تو اس میں نام کچھ اور تھے، سیٹ نمبر کچھ اور تھا. بہرحال بہت جب غور و فکر کے بعد اور بڑے شور شرابے کے بعد انہوں نے وہ جو رزلٹ تھی وہ اتار دی اپنے ویب سائٹ سے، اور دوسری پھر دوبارہ انہوں نے دوسری شائع کی. اس میں بھی لوگوں کو، بچوں کو جو ہے اطمینان نہیں تھا، کیونکہ وہ تب بھی وہ دوسری دفعہ جب رزلٹ شائع ہوئی اس میں بھی بچے جو کہہ رہے تھے کہ ہمیں تشویش ہے، ہمارے نام جو ہیں غلط ڈالے گئے ہیں اور یہ صحیح نہیں ہے جس طریقے سے انہوں نے شائع کیا ہے رزلٹ. دوسری چیز جو ہم ہمیشہ کرتے، ہم جو سندھ میں جب ٹیسٹ ہوتا تھا تو کچھ چیزیں ہم کرتے تھے، وہ میں بتا دوں، واضح کر دوں کیا کرتے تھے ہم. ایک تو 6 سینٹرز کھولتے تھے، اور یہ میدان میں ہوتا تھا ٹیسٹ. باہر کمپاؤنڈ میں دور دور کرسیاں لگتی تھیں تاکہ ایک دوسرے سے کاپی نہیں ہو، کوئی اس میں ٹرانسپیرنسی ہو ٹیسٹنگ کے پروسیس میں. NTS سے ٹیسٹنگ ہوتی تھی. NTS اپنا MCQ کا پیپر شاید جب بھیجتے تھے اس کے ساتھ 3 آنسر کاپیز ہوتی تھیں، فوٹو کاپیز لگتی تھی. جو پہلی کاپی ہوتی تھی وہ جاتی تھی NTS کو، سیکنڈ کاپی جاتی تھی جو ہے یونیورسٹی کو، اور تیسری کاپی جو ہے وہ بچوں کے پاس رہتی تھی، فوٹو کاپی ان کے جوابات کی. آنسر کاپی جو ہے 3 ہوتی تھیں. ابھی جب ان کے جوابات کی کاپی ان کے پاس ہوتی تھی تو اس کے بعد جب رزلٹ آتا تھا اس کے ساتھ کی شائع ہوتی تھی MCQs کی. جیسے اگر کویشچن نمبر 1 ہے، اس کے ساتھ اس کا آنسر B ہے تو 1B لکھا ہوا ہوتا تھا. وہ کی ایک شائع ہوتی تھی، ویب سائٹ پہ وہ اپلوڈ ہوتی تھی. اس کے ذریعے وہ اپنی ٹیسٹ کو اسیس کرتے تھے کہ ہم نے کتنے آنسرز صحیح کیے ہیں اور کتنے آنسرز ہمارے غلط ہیں، اور وہ اپنی جو ہے رزلٹ پہ وہ پہنچ جاتے تھے. اس کے جب یہ ان کو پتہ چل جاتا تھا کیا رزلٹ ہے، کویشچن پیپر بھی ان کے پاس ہوتا تھا، کی اپلوڈ ہوتی تھی آفٹر دا ایگزام آن دا ویب سائٹ. اب اس کے ساتھ کیا ہوتا تھا کہ ان کو کچھ دن دیے جاتے تھے کہ وہ اپنا اعتراض پھر بھی آئیں، اور اعتراض اگر ہے انہیں کچھ سے رزلٹ پہ تو وہ آ کے وہ بتائیں. یہ ساری پروسیس کو انہوں نے نفی کی. انہوں نے نہ آنسر پیپرز دیے 3، نہ کی اپلوڈ کی، تاکہ وہ بچے اپنا کویشچنز جو ہیں اس کے اوپر آنسرز دیکھ سکیں کہ واقعی میں ان کے غلط ہیں یا صحیح ہیں. اور اس طریقے سے، اور 6 سینٹرز جو ہم کہہ رہے تھے کہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کے سینٹرز ہونے چاہیے ٹیچنگ ہاسپٹلز میں، انہوں نے ٹیچنگ یونیورسٹی ہاسپٹلز میں انہوں نے کیا کیا کہ وہ کوئی کلاس رومز میں چھوٹے چھوٹے سینٹرز کو 100 سے زیادہ سینٹرز صرف سندھ میں انہوں نے کھولے.
ابھی اس سے کیا ہوا ہے کہ اس میں کاپی بھی چلی ہوگی, لوگ بچے اپنے موبائل فون بھی لے گئے ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک تشویش کا ماحول پیدا کرتی ہیں. اگر فیڈرل گورنمنٹ صحیح معنوں میں پروونسز کے حق کے اوپر ڈاکہ نہیں ڈالے اور پروونسز کو اپنا کام کرنے دے, تو بہرحال پروونسز جو ہیں اپنا کام بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. نمبرز کی بھی بات ہوتی ہے, لاکھوں میں آپ بچوں کا ٹیسٹ لے رہے ہیں, اس میں ضرور کوتاہیاں ہوں گی, پرابلمز ہوں گے, مسئلے ہوں گے, یہ سب چیزیں ہوئی ہیں. اور اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ پروونسز اپنا ٹیسٹ خود لیں. بہرحال ابھی آپ دیکھیں سرپرے جو سارے جو ہیں پروونسز سب احتجاج میں ہیں, بچے نکل آئے ہیں, روڈوں پہ نکل رہے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں. اور یہ صرف ہمارا مدعا نہیں ہے, میں یہ بھی بتا سکتی ہوں کہ کوئی 11 پوائنٹس کا جو ہے اعتراض پنجاب نے بھی داخل کیے ہیں. اور میرا سب سے بڑا مسئلہ اس کے علاوہ یہ ہے کہ میں اس کی رزلٹ سے خوش نہیں ہوں, میں اس کے طریقہ کار سے خوش نہیں ہوں. میرا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے رزلٹ کی نمبرز پہ بھی ہے, کیونکہ ہمارے پاس اربن رورل نمبرز ہوتے ہیں. بچے جو ہیں کوٹا سسٹم ہے رورل کا اور اربن کا, ہمارے بچے جو ہیں بہت کم 29% کے قریب بچے جو ہیں وہ رورل ایریا سے یعنی دیہی علاقوں سے پاس ہوئے ہیں, اور باقی کوئی 35% کے قریب جو ہیں, میں سمجھتی 35% ہی ہے, 35% کے قریب جو ہیں بچے وہ شہروں سے پاس ہوئے ہیں. ابھی جو دیہی علاقوں سے پاس ہوئے ہیں وہاں ہماری سیٹیں رہ جائیں گی, کیونکہ وہاں ویکنٹ سیٹیں رہیں گی ہمارے یونیورسٹیز اور کالجز میں. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ آپ میرٹ پہ لیں. اگر ہم اربن یعنی شہری علاقوں کے بچوں کو وہ سیٹیں دے دیتے ہیں, وہ جب پاس ہوں گے تو وہ واپس اپنے شہروں میں جا کے جو ہے وہ میڈیسن پریکٹس کریں گے, ڈاکٹری پریکٹس کریں گے. اس سے کیا ہوگا کہ ہماری جو خلا ہے نمبرز میں جو دیہی علاقوں میں ہے وہ ہماری پوری نہیں ہوگی, اور ہم جو ہے ڈیفیسٹ نمبرز کم نمبرز ہوں گے, اور لوگ جو ہیں ڈاکٹرز جو ہیں ہمارے پاس ویسے ہی مشکلات ہیں, ابھی اور مزید مشکلات پیدا ہو جائیں گی, ہمیں ڈاکٹرز نہیں ملیں گے دیہی علاقوں میں سروس کرنے کے لیے. تو کیونکہ ہم ڈومیسائل پہ, ہم ویسے بھی ڈاکٹرز ڈومیسائل پہ رکھتے ہیں, ان کو کوشش کرتے ہیں کہ ڈومیسائل کے تحت وہ اپنے ہی ڈسٹرکٹ میں رہیں تاکہ ہمارے جو ڈسٹرکٹس ہیں ان میں بہتر طریقے سے علاج ہو سکے. تو یہ مسئلے ہیں ایم ڈی کیٹ کے. ابھی اس پہ جو ہے مجھے پتہ ہے کہ یونیورسٹیز ہماری جو ہیں وہ کورٹ میں بھی گئی تھیں شروع میں اس کمیشن کے خلاف. اس پہ تو کمیشن انہوں نے, کیونکہ لیجسلیشن ہے جو ہے اس میں پاس ہوا ہے, پارلیمنٹ میں وہ پاس ہوا ہے بل, تو اس وجہ سے ان کے بھی ہاتھ بندھے ہوئے تھے کورٹس کے. تو انہوں نے بھی جو ہے اس میں ہمیں کوئی خاطر خواہ ہمیں ریلیف نہیں ملا. ہم ابھی جو ہے وہ جو ہماری یونیورسٹیز ہیں, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ تو اپنے آپ کو تھوڑا سا اس سے الگ رکھ رہا ہے, لیکن یونیورسٹیز جو ہیں بہت پریشان ہیں, تو وہ ابھی جا رہی ہیں. انہوں نے سپریم کورٹ میں اس پٹیشن پہ ریویو پٹیشن ڈال دیا تھا, تو وہ بھی سپریم کورٹ میں جائیں گی اس کے اگینسٹ. اس میں یہ مسئلے آئی تھنک ایم ڈی کیٹ کے مسئلے بھی ڈسکس ہوں گے جوڈیشری کے سامنے, اور میں امید کرتی ہوں کہ جوڈیشری اس کا نوٹ لے گی کہ ہمیں کتنی تشویش ہے کہ ہمارے بچوں کو کا جو ہے بہت ضائع ہو رہا ہے کام. اور وہ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ اپنے سلیبس پہ اگر اس طرح کے ایمسیکیوز, حالانکہ انہوں نے ہمیں ایشورنس دی تھی کہ ہم جو ہے ہم اپنے سلیبس پہ نہیں, ہم ایسا بنائیں گے کویشچن پیپر جو سب پروونسز کی سلیبس کے اوپر مہیا ہوگا, اور اس طرح نہیں ہوگا. لیکن انہوں نے فیڈرل کریکولم اور فیڈرل سلیبس پہ یہ پیپر تیار کیا, جس کی وجہ سے ہمیں بچوں کو بڑی تکلیف ہوئی ہے, وہ آنسر نہیں کر سکیں پراپرلی. اور یہ جو ہے ہمیں 18 امینڈمنٹ کے تحت ہم بہت پریشان ہیں کہ یہ کس طریقے سے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے سارے پروونسز کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال رہی ہے, اور ہر چیز میں وہ اپنا دخل اندازی کرنا چاہتی ہے. اور اس دخل اندازی سے ملک کی بہتری نہیں ہوگی, بلکہ ملک بدترین سے بدترین جو ہے شکار ہو جائے گا پرابلمز کا. اور اس وجہ سے ہمیں بڑی تشویش ہے کہ یہ ایم ڈی کیٹ جو ہے اس کی وجہ سے ہمارے بچوں پہ بڑا برا اثر پڑے گا. میں یہ بھی بتا دوں کہ پرائیویٹ جو یونیورسٹیز تھیں وہ بڑی خوش تھیں, کیونکہ اس کمیشن میں انہیں کھلی چھوٹ دی ہوئی تھی لیجسلیشن میں کہ وہ اپنی فی کا خود تعین کریں گے. لیکن ابھی انہوں نے جب دیکھا کہ کتنے کم بچے پاس ہو رہے ہیں, تو انہیں بھی تشویش ہے کہ ان کے پاس سیٹیں بھرنے کے لیے بچے نہیں ہوں گے, کیونکہ بچوں کا پہلا وہ جو پریفرنس ہوتی ہے وہ پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیز ہوتی ہے, کیونکہ پبلک سیکٹر کی یونیورسٹی
بہت کم جو ہے فیس ہوتی ہے اس کی, اور ان کی جو پرائیویٹ سیکٹر ہے ان کی 9-9 10-10 لاکھ روپے فیس ہوتی ہے. تو وہ جو ہے پریفر کرتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ وہ انہیں پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیز میں داخلہ ملے. تو ابھی وہ پرائیویٹ سیکٹر والے بھی پریشان ہیں, پہلے تو بڑے خوش تھے, ابھی وہ بھی پریشان ہیں کہ ان کے کالجز نہیں بند ہو جائیں. تو یہ مسئلے ہیں سب, اور اس مسئلوں پہ میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتی تھی, اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بچوں جو ہمارا عوام کا اور بچوں کا مسئلہ ہے اسے اجاگر کرنا ہمارا فرض ہے. جی تھینک یو. میڈم پریس کانفرنس آپ نے کی ہے, اور سب سے پہلے تو شاہ صاحب آپ سے یہی سوال ہے کہ یہ 18th امینڈمنٹ کے بعد جو ہے, میڈم آپ ہی جواب دے دیجیے اس کا, 18th امینڈمنٹ کے بعد جو ہے یہ صوبوں کے جو حقوق ہیں اس پر فیڈرل کیوں اپنے اثر رسوخ کر رہا ہے؟ تو غیر قانونی غیر آئینی کام ہو گیا. اور دوسرا جو ویکسین ہے کورونا کی, اس کے حوالے سے بھی تھوڑا بتا دیجیے گا. ایک بڑی خبر آ گئی تھی پہلے جو فیڈرل والا معاملہ, پھر ویکسین. دیکھیں, ہر چیز میں دخل اندازی دینا یہ جو ہے مناسب نہیں ہے. فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کچھ ادارے ریگولیشن ان کے ہاتھ میں تھی, جو ہم نے لیجسلیشن کی تھی 18th امینڈمنٹ میں, اس ریگولیشن میں کہیں بھی یہ ایڈمنسٹریٹو اور داخلی جو کام ہے جو اداروں کا, اس پہ ان کا حق نہیں تھا. ان کے جو حق تھا اس تک تھا کہ وہ ریگولیٹ کریں کہ صحیح طریقے سے چیزیں چل رہی ہیں یا نہیں چل رہی ہیں. ابھی جو ہے اس میں انہوں نے ہر چیز میں دخل اندازی کرنے لگے ہیں. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ میں بھی وہ چاہتے ہیں کہ اپنا سسٹم لے آئیں, حالانکہ یہ سراسر پروونسز کا موقف ہے کہ وہ, اور ان کا ہی حق ہے, مینڈیٹ ہے کہ وہ اپنے لوکل گورنمنٹ کے آرڈیننسز یا لیجسلیشن کریں اور اپنی لوکل گورنمنٹ کا تعین کریں کہ کس طریقے کی ہوگی. دوسرا انہوں نے اس کے علاوہ بھی انہوں نے متواتر حملے کرتے رہے ہیں 18th امینڈمنٹ پہ کہ یہ ہم چھین لیں گے, یہ جو ہے ابھی انہوں نے نیشنل کریکولم کی بات کر رہے ہیں کہ نیشنل کریکولم بنائیں گے. ہم چاہ رہے ہیں کہ پروونشل کریکولم کو اسٹرینتھن کریں, اور پروونشل کریکولم ہو اسکولز اور کالجز میں, جس کے اوپر سعید غنی صاحب آپ سے مزید بات کر سکتے ہیں. اس پہ بھی یہ اپنی منمانی کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ ہمیں بہت تشویش ہے. 18 امینڈمنٹ ایسے لگتا ہے کہ 18 امینڈمنٹ کو ریورس کرنا چاہ رہے ہوں. ویکسین کا میں بتا دوں, ویکسین کا میں بتا دوں, ایک سیکنڈ, ان کا سوال پورا نہیں ہوا. کووڈ ویکسین کا یہ ہے کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ نے ابھی تک اپروچ نہیں کیا ہے مینوفیکچررز کو, جو ہے ہمیں تشویش ہے کہ مینوفیکچررز کو اور پروڈیوسرز کو جو پروڈکشن کر رہے ہیں فارماسیوٹیکل کمپنیز, ان کو اپروچ پہلے سے ہی جو ہے انٹرنیشنلی جو امیر ملک ہیں انہوں نے بکنگ کر لی ہے. ہماری طرف سے ایک کنسورشیم ہے جو غریب ملک ہیں, جو اتنے جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, ان کے لیے ایک کنسورشیم بنا ہوا ہے کوویکس کے نام سے, جس میں گاوی اور بل گیٹس یہ ساری جو ہیں ادارے, WHO یہ سارے ادارے ہیں اس میں, اور وہ پیسے جنریٹ کر رہے ہیں پارٹنر سے تاکہ وہ ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے, جس میں 90 کنٹریز آتی ہیں, ان کے لیے ویکسین خرید دیں. ابھی وہ ویکسین جو ہے اس پہ وہ انہوں نے اب تک کتنی بک کی ہے یہ مجھے نہیں پتا. ان کے بھی کچھ 20 یا پتہ نہیں کتنے ملینز کے ڈوزز ان کو کرنے ہیں, لیکن وہ ابھی تک انہوں نے یہ کچھ ظاہر نہیں کیا کہ کتنے ڈوزز انہوں نے بک کیے ہیں. دوسری چیز, دوسرا طریقہ یہ ہے, ہمیں گاوی نے کو ہم نے اپروچ کیا تھا, فیڈرل گورنمنٹ نے بھی, تو گاوی نے کہا ہے کہ وہ کچھ کنسیشن پہ ہمیں ویکسین دلوائیں گے. تو وہ کنسیشن کتنی ہے وہ بھی نہیں پتا, اور یہ بھی نہیں پتا کہ کب تک ہمیں یہ ویکسین, لیکن وہ کہہ رہے ہیں, گاوی والے کہہ رہے ہیں کہ 20 اتنی ہم ویکسین مہیا کر دیں گے کہ 20% آپ کی عوام جو ہے اسے اس کی ویکسینیشن ہو جائے. لیکن کب ہو جائے گی مہیا یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے. مے بی 3rd quarter آف نیکسٹ ایئر یا اسپرنگ میں کچھ آ جائیں ڈوزز, لیکن یہ اسٹیگر ہوگا, تھوڑے تھوڑے ڈوزز آتے رہیں گے, کوشش ہوتی رہے گی. بہرحال فیڈرل گورنمنٹ ابھی شاید اس پہ کام بھی کر رہی ہے, اور ہم سندھ کی طرف سے ہم ان پہ پریشر بھی ڈال رہے ہیں. میں متواتر انہیں خط بھی لکھتی ہوں, NCOC میں بھی یہ ٹیک اپ کر رہی ہوں معاملہ کہ آپ لوگ جلد سے جلد ویکسین مہیا کریں, اور ایک اسٹریٹجی اور پلاننگ کے تحت ہم ویکسین کی ڈسٹریبیوشن کے بارے میں بھی بات کر رہے ہیں. یہ بتا دیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد صحت اور تعلیم نج جو ہے وہ صوبائی مسئلہ ہے, تو آپ لوگ شکایت کے بجائے کیوں نہیں کوئی اس طرح کی قانون سازی کرتے ہیں, جیسے اس وقت میڈم نے بتایا کہ سندھ کے طلباء کے ساتھ کس طرح سے ناانصافی کی گئی ہے اور ان کے ریزلٹ تبدیل کیے گئے ہیں. تو کیا کوئی اس طرح کی کوئی اپنا ادارہ کوئی بنائیں گے جہاں سے ٹیسٹ ہو اور اپنی جو میڈیکل کالجز ہیں, تاکہ مستقبل میں اس طرح کی غلطیاں نہ ہو, اور
बच्चों का जो है मुस्तकबिल महफूज हो सके। ये मैं बस बता दूं कि NTSC मैंने बताया जैसे हम पहले ये टेस्ट बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से और बेहतर तरीके से कर रहे थे। ये कोई नई चीज़ नहीं है कि इन्होंने कि टेस्ट नहीं हो रहे थे। टेस्ट ही के जरिए हम दाखिला दे रहे थे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में, और बड़े ट्रांसपेरेंट होते थे, क्योंकि अगर किसी को भी शिकायत होती फौरन कोर्ट में खड़ा हो जाता था। तो मेरिट के ऊपर होती थी एडमिशन्स, कोई डिसमेरिट पे कोई नहीं एडमिशन हो रही थी, और इस वजह से कोर्ट्स खुले हुए थे और कोर्ट्स में कुछ शिकायतें भी चली जाती थी और उसका हल हो जाता था, लेकिन मेरिट पे लिस्टें बनती थी। लेकिन क्योंकि ट्रांसपेरेंसी थी ना, उसमें की आ जाती थी, सबको पता होता था कि किस आंसर का हमने क्या जवाब दिया है, किस क्वेश्चन का क्या जवाब दिया। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी थी वो अब इस दफ़ा नहीं की गई है, और इस वजह से शिकायतें भी आ रही हैं और शकूक भी पैदा हो रहे हैं। तो ये चीज़ें हम जो है लेजिस्लेशन, क्योंकि फेडरल लेजिस्लेशन सुपीरियर होती है टू प्रोविंशियल लेजिस्लेशन। अगर हम यहाँ लेजिस्लेशन भी करें कि हमारा टेस्ट होना चाहिए एंट्री टेस्ट, तो वो डबलिंग हो जाएगी। हम एक्स्ट्रा टेस्ट ले सकते हैं, लेकिन हम उसको सुपरसीड, वो जो लेजिस्लेशन हो चुकी है, पास हो चुकी है फेडरल गवर्नमेंट से, उसके ऊपर हम अपनी लेजिस्लेशन उसके ऊपर थोप नहीं सकते। तो हम लेजिस्लेशन भी करेंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा उसका। बहरहाल NTS की तरीके से ये टेस्टिंग हो रही थी, फेयर तरीके से हो रही थी। इन्हें चाहिए कि ये दोबारा उसी प्रोविंसेस को दे दें ये जिम्मा, ताकि वो प्रोविंसेस जो है अपनी टेस्टिंग करें। बाकी ये ज़रूर देखें कि अगर हमने ट्रांसपेरेंट तरीके से किया, कोई शिकायतें हैं उनको ये एड्रेस करने की कोशिश करें। अगर इस तरीके से वो करें तो बेहतर है। टेस्ट हो गया, एक हफ्ता पहले रिजल्ट भी आ गया उसके, लेकिन मेरिट अभी तक नहीं आई है कि किस स्टूडेंट ने किस कॉलेज में जाना है। स्टूडेंट्स भी परेशान है, हजारों की तादाद में उनके पेरेंट्स भी परेशान है। तो क्या आपने अमली तौर पर कोई फेडरल गवर्नमेंट से रब्ता किया है कि इससे पहले जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट करती थी तो उसी वक्त उसकी कीज आ जाती थी और पता चल जाता था कि मेरिट कहां पर है, लेकिन अब एक हफ्ता हो गया है, लोग बहुत परेशान है। तो क्या आपने कोई रब्ता किया? जी, मैंने लेटर्स भी लिखे हैं, मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी बात कर रही हूँ। मैंने लेटर भी लिखा है फेडरल गवर्नमेंट को कि ये जो है हमें इस पे तशवीश है, और प्लीज़ इस पे आप कुछ जो है क्लैरिटी लाएं, इस सिचुएशन को बेहतर करें। ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दे दें ताकि प्रोविंसेस अपना काम जो है वो खुशउस्लूबी से कर सकें। लेकिन अब तक उनकी तरफ से कोई खातिर खा जवाब नहीं। वो पहले मैंने जैसे बताया, एक लिस्ट उन्होंने शाये की, फिर वो लिस्ट को उतारा, फिर दूसरी लिस्ट शाये की, उस पर भी बच्चों को एतराज़ है। वो हमारी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है ना। मैंने तो पहले जो कमीशन बनी थी उस पर भी मैंने एतराज़ किया था कि कमीशन इस तरीके से नहीं बना है, ये उसका मैंडेट नहीं है। अब PMDC का जो मैंडेट था वो मैंडेट आप अपने पास ले जाएं, और PMDC कभी टेस्ट नहीं करवाती थी। PMDC जब थी तो टेस्ट सूबों के पास होता था। जी काजी साहब, काजी मैडम ये रिक्वेस्ट है कि अभी आपने कहा कि 18वीं तरमीम के बाद जो चला सूबे में थे तो वो वफा की हुकूमत उसको अपने पास ले जाना चाहती है। इस सवाल के जवाब में आपने कहा कि वफा की हुकूमत ने जो कानून साजी की है उस पर हम सुपरसीड नहीं कर सकते हम। तो वफा की हुकूमत ने अगर सूबाई किस्मों पे कानून साजी की है तो क्या वो गैर कानूनी नहीं है? तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि PMDC बेसिकली सूबाई सब्जेक्ट था या वफा की सब्जेक्ट? नहीं, PMDC देखें ना, PMDC वफा की सब्जेक्ट था। मैं यही कह रही हूँ कि PMDC का जो है मैंडेट वो उनके हवाले होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपने मैंडेट से एक्सीड कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, आगे कर रहे हैं। और ये लेजिस्लेशन में उन्होंने जो है शिकें डाल दी हैं, MD कैट की शिक डाल दी थी उन्होंने। जो कमीशन बना रहे हैं उसमें जो बोर्ड बना रहे हैं उसकी भी शिक उन्होंने तयन कर दी थी कि प्राइम मिनिस्टर जो है चूज करेगा लोगों को जो बोर्ड में होंगे। ये कहाँ का कानून है कि एक पर्सन जो है हर सूबे पे वो हावी नहीं है, और सूबों की तरफ से वो अपना जो है वो इस्तेमाल करे, हक इस्तेमाल करे सूबों का हक सूबों के पास होना चाहिए। ये स्टेट के बाद कितने ऐसे हजार तलबा हैं जो रह जाएंगे? और दूसरा, आप जो कानून बनाने जा रहे हैं सिंध मेडिकल डेंटल काउंसिल, क्या आइन में इस चीज की गुंजाइश है? आप अपना ये कानून बना सकते हैं? जी बिल्कुल, ये हम देख रहे हैं, उसको लॉ में हम वेट करवा रहे हैं, और सिंध मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल इसी वजह से बना रहे हैं कि अगर कोई तजाद आता है इस तरीके का, जिस तरह MD कैट का तजाद आया, तो हम अपनी तरफ से उसमें कुछ तरमीम ला सकें। तो ये हम कोशिश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह वो कानून भी आ जाएगा। उस पर हम लीगल पोजीशन देख रहे हैं कि वाकई में हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। शागिर्द रह जाएंगे इसमें तो देखें 8,000 के करीब पास हुए हैं, 21,000 के करीब जो है 21,000 कुछ लोग बच्चे जो है टेस्ट में गए थे, 8,000 पास हुए हैं, तो बाकी तो रह गए।
अभी ये नहीं पता कि उसमें से कितने मेरिट जो पास हो सकते थे मेरिट पे, और क्योंकि इन्होंने जो है बहुत ही मैं कहूँगी कि सही नहीं किया है, उन तरीका सही इस्तेमाल नहीं किया, इस वजह से बहुत सारे मेरिट वाले स्टूडेंट्स भी रह गए होंगे। अब ये नहीं मैं तयन कर सकती हूँ कि कितने बच्चे जो डिज़र्व करते थे, जो अहल थे, कामयाबी के अहल थे, वो रह गए हैं। जी अच्छा मैडम, ये बता दें कि आप कोरोना के तदारुक के हवाले से एक मौसर आवाज रही हैं। अब जो वफाकी हुकूमत की जो पॉलिसी है, खासतौर पर ये जो लॉकडाउन के हवाले से, स्मार्ट लॉकडाउन, मुख्तलिफ इलाकों में छोटे छोटे स्मार्ट लॉकडाउन, वैसे मैं कर्ज करूँ, एक गुजारिश है मेरी, आप अगर एग्री कर लें, क्योंकि जिस इशू पे उन्होंने किया ना, बहुत अहम इशू है। ये कोविड पे हम बात करते रहते हैं मुख्तलिफ इशू, ये हमारा ये जो बच्चों का है प्रोविंशियल, अभी थोड़ा फोकस रहेंगे तो बेहतर मेरा सवाल इसी से मुताबिक है कि पहले तो वफाकी सरकार ने कानून साजी करके बंदी की, ऊपर से ये सारे टेस्ट करा के उन्होंने सिंध के तलबा के साथ दुश्मनी कर रहे हैं, तो दो रास्ते बनते हैं। एक ये कि आप या तो अदालत में फौरी जाए और तलबा के मुस्तकबिल को बचाएं, दूसरा मुश्तरका मफादात की काउंसिल जो है, जिसमें सीएम साहब और हमारी टीम है, वो फौरी तौर पर वफाकी सरकार को खत लिखे कि ये इजलास बुलाया जाए, क्योंकि हजारों तलबा की मुस्तकबिल का मसला है। और फिर आपने खुद बताया कि इसके बाद जो है हमें डॉक्टर नहीं मिल पाएंगे। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। जो है वो यूनिवर्सिटीज़ गई हुई हैं कोर्ट में कि एक केस चल रहा है अभी। इंटरवेंशन जो है, बच्चों के पास से 45 केसेस दाखिल किए गए हैं, बच्चों ने, जो उनके पेरेंट्स ने, उनके वालिदैन ने दाखिल किए। 45 केसेस सिंध कोर्ट्स में दाखिल किए हैं। हम सुप्रीम कोर्ट में, हमारी यूनिवर्सिटी सुप्रीम कोर्ट में है इस मसले पे, पीएमसी के मसले पे। हमने पीएमसी का बिल जब पास हुआ था, उस वक्त भी हम कोर्ट, हमारी यूनिवर्सिटीज़ कोर्ट में चली गई थी, हेल्थ यूनिवर्सिटीज़, और उस वक्त भी हमने इस पे एहतजाज किया था कि ये गैर कानूनी 18 अमेंडमेंट के खिलाफ वर्जी है और इस वजह से इस कानून को रद्द किया जाए। लेकिन कोर्ट्स ने उसको तरजीह दी कि लेजिस्लेशन के मामले में हम नहीं इंटरफेयर करना चाहते, और उन्होंने, तो हमने जब हाई कोर्ट से हमारी ये जो यूनिवर्सिटीज़ की पिटिशन रायगा हो गई, तो फिर हम यूनिवर्सिटीज़ को हम लोगों ने एडवाइस किया कि वो सुप्रीम कोर्ट में उस पर डालें, रिव्यू पिटिशन के लिए डालें, और वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट की जब हियरिंग होगी, उसमें ये इश्यूज भी रेज किए जाएंगे कि ये बच्चों का कितना नुकसान हुआ है, किस तरीके से इन्होंने टेस्ट किया, जिस पे हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी बताए जाएंगे। दूसरी चीज़ है CCI में ले जाना। CCI में मैंने कह दिया था, CM से मैंने बात की थी, उन्होंने कहा बिल्कुल हम एजेंडा में ले जाएंगे और CCI में भी इस मामले पे हम गुफ्तगू करेंगे। एक 21,000 तलबा इस टेस्ट में गए थे, जिसमें सिर्फ 8,000 जो है वो पास हो सके। जो इस वक्त पेंडेमिक की सूरत हाल है कोरोना की वजह से, आने वाले दिनों के अंदर जो डॉक्टर्स की कमी होगी, उससे आप लोगों को क्या परेशानी होगी एज अ डॉक्टर, एज अ सूबाई वजीर बराए सेहत, आप क्या समझती हैं इस चीज को? दूसरा मेरा सवाल ये है कि जो ये फरवरी से कोरोना शुरू हुआ था, दिसंबर है, साल पूरा खत्म होने जा रहा है, आपके महकमे की जो कारकर्दगी है वो क्या रही है? आपको किन मुश्किलात का सामना रहा, और अब आने वाले दिनों में क्या चैलेंजेस हैं जिनसे आप निपटने जा रहे हैं? देखिए, मैं MD कैट पे बात करना चाह रही थी, उसी पे बात कर रही थी, लेकिन मैं ये बता रही हूँ, ज़रूर हमें डॉक्टर्स की शॉर्टेज होगी, और मेरा मसला सिर्फ डॉक्टर्स, दही इलाकों के डॉक्टर्स की शॉर्टेज पे ज़्यादा वो है, तशवीश है मेरी, क्योंकि दही इलाकों में जो है अब भी जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं और प्राइवेट डॉक्टर्स होते हैं, वो तो वहाँ नहीं जाते, वो शहरों में रहते हैं वो। लेकिन गवर्नमेंट के डॉक्टर्स जो हैं वो हम जो डोमिसाइल के तहत डिस्ट्रिक्ट्स में उन्हें तैनात करते हैं। उस वजह से हमारे आवाम को कुछ रिलीफ मिल जाता है कि लोग होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, मुहैया होते हैं। इस वजह से डॉक्टर्स की जो है तादाद कम होने की वजह से आज नहीं, 5 साल बाद जब ये डॉक्टर्स निकलेंगे और सर्विस में आएंगे, तो उसमें बहुत असर होगा, हमारी तादाद डॉक्टर्स की बहुत कम हो जाएगी। अभी इसी पे रहने दो ना, ये अभी इसी पे रहने दो। और फिर सेनेट से ये बिल पास हो गया, उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान और दीगर लोग कहाँ थे? अमेंडमेंट्स के लिए डाली मैं इसमें बताती हूँ, ये सेनेट में नहीं पास हुआ था, ये जॉइंट सेशन जब हुआ तो उसमें पास हुआ था। जॉइंट सेशन में इनकी अक्सरियत होती है, क्योंकि पार्लियामेंट में जो फेडरल गवर्नमेंट की अक्सरियत होती है। दूसरा ये है, इन्होंने ये जब पास किया लेजिस्लेशन, तो जो ये एकदम से एक लेजिस्लेशन ले आते हैं, उनको पता होता है कि लोग जो हैं वो जो हैं वो बैठे हुए नहीं हैं हॉल में,
یا انہوں نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے اپوزیشن نے، تب یہ لے آتے ہیں لیجسلیشن، اور اس طریقے سے وہ بلڈوز کرتے ہیں لیجسلیشن کو. اس لیجسلیشن کو چاہیے تھا انہیں کہ ایک ایک ریڈنگ کراتے، یہ نہیں انہوں نے پراپر ریڈنگ بھی کرائی ہے اس کو لیجسلیشن کو. اسی طریقے سے جب ایک آپ فیڈریشن ایک پروونسز کے لیے ایک لیجسلیشن کر رہی ہے تو ان کا کام تھا کہ پروونسز کی صلاح اور مشورے سے وہ لیجسلیشن کرتے، پروونسز کے لوگوں کو بلاتے. آپ کورونا کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہ رہی ہیں، لیکن